سبحان اللہ. بہت حیا والے تھے، بہت حیا والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت لاڈ تھا، بہت پیار تھا. آپ نے فرمایا 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، ذوالنورین کہا جاتا تھا. فرمایا اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں اور بھی دے دیتا. سبحان اللہ. یہ واحد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقام حاصل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کیا کرنے تھیں. آپ کا تعلق جو تھا خاندان یہ بنو امیہ سے تھے، یزید کے رشتہ دار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادا ہے عبد مناف، اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام تھا ہاشم. ہاشم کا بیٹا ہوا عبد المطلب اور اس کا بیٹا ہوا حرب. حرب سے پھر پیدا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اس سے آگے آ گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پھر آگے یزید. عبد المطلب کے ادھر بیٹے پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 چچا ہیں، اور اس سے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حسین کا آگے سلسلہ شروع. تو جو حرب کا جو باپ تھا نا اس کا نام امیہ تھا، وہ عبد شمس کا بیٹا تھا. اس لیے یزید کا جو خاندان ہے اس کو بنو امیہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے. تو یہ امیہ اور بنی ہاشم کا شروع ہی سے یہ جھگڑے رہتے تھے. خاندانی ایک تعصب تھا. بنو امیہ ہاشم کے خاندان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس میں نبوت، شرافت، خانہ کعبہ کے متولی، سمجھ آگے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، سارا جو ہے پیری فقیری ان میں چل رہی تھی. تو ان کو ایک جیلس تھا اور یہ شروع ہی سے یہ معاملات آ رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان ہوا. پھر اس کے بعد اس کو مزید تکلیف ہو گئی کہ یاد ہے اب تو سارا عربی جو ہے اس کے قدموں میں آئے گا. یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3رے خلیفہ بنے، اور یہ بہت بڑا پوسٹ ہے. جب آپ نے خلافت کو سنبھالا تو آپ، لازمی بات ہے رشتہ داریاں تھی، تو آپ نے بڑی بڑی گورنریاں دو تھی، گورنر علاقے کے، یہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنایا. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر مقرر تھے صحابہ کرام اس کو معزول کر دیا. رشتہ داری تھی، اور ہر بندہ جب بھی حکومت میں آتا ہے رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کہ عثمان غنی اپنی جو ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شریف، اتنے عاجز کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ لے آتا نا اور چور جو ہے اس کے سامنے رونے لگ جاتا کہ عثمان غنی پہلے سے رونے لگ جاتے. اتنے شریف تھے. وہ کہتے یار رہنے دے، چلو آزادی دے دو، بیچارہ رو رہا ہے، اس کی ماں آ گئی. تو پھر چور کے سر پہ چڑھ جاتا. یعنی آپ کی جو ہے یعنی گڑ بن گیا تھا نا، لوگ کھا رہے تھے. اور آپ کی عاجزی اتنی تھی، اتنا جو ہے شرافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر میں جو ہے باغ میں تشریف فرماتے تو آپ کی یہ پنڈلیاں ننگی تھی، گھر میں تھی نا، قمیض جو ہے اوپر تک پنڈلیاں ننگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرماتے، پنڈلیاں ننگی تھی، لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ پھر بھی اس طرح. جب عثمان غنی داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں چھپائیں. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا عثمان اتنا حیادار ہے، اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھے تو اس نے مڑ کے جانا تھا، واپس مڑنا تھا. وہ حیا والے ہیں، وہ اگر میرے پنڈلیاں بھی دیکھتے تو اس نے نہیں آنا تھا. اتنے حیا والے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو رشتہ داروں نے اپنی عیاشیاں شروع کی، صحابہ کرام نے پھر اعتراضات شروع کیے. یہاں تک مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ اس نے کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا ولید بن عقبہ. اس نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی 2 رکعت، پھر کہنے لگے 2 رکعت اور نہ پڑھاؤں. کیوں؟ کہنے لگے یار یہ کیا ہو گیا؟ ایک بندے نے کہا انہیں شراب پی ہوئی ہے. تو دوسرے بندے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں انہیں مسجد کے سامنے الٹی کیا اور الٹی سے آپ دیکھو اس کی اسمیل آ رہی ہے شراب کی. عثمان غنی کے پاس شکایت بیٹھی کہ تیرے کوفے کا جو گورنر ہے وہ شراب پی رہا ہے.
آپ نے فوراً طلب کیا. حضرت علی شیر خدا موجود تھے، امام حسن موجود تھے، عبداللہ ابن جعفر وہ بھی موجود تھے، اور صحابہ کرام تھے. تو جب اس کی پوری تحقیق کی، واقعی انہوں نے شراب کی ہوئی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی شیر خدا کو حکم دیا کوڑے لگا. حضرت علی شیر خدا نے امام حسن کو کہا یہ کوڑا اٹھا کے لگا دے. کہتا عیاشیاں یہ کروا رہے ہیں، کوڑے میں لگا دوں؟ عثمان غنی خود اٹھے اور کوڑے لگا دے، کیونکہ امام حسن کو پتا تھا کہ بنی امیہ کی لازمی بات ہے، میں کوڑے ماروں گا کہ باقی خاندان والے پھر ہم سے جو ہے پہلے ہی جو ہے یہ حسد کر رہے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا. پھر حضرت علی شیر خدا نے عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ جا کے کوڑے مارے. پھر اس نے اس کو 40 کوڑے مارے. تو حضرت علی شیر خدا نے کہا بس کر دے. انہوں نے کہا حضرت عمر تو 80 مارتے تھے. کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 مارتے تھے. حضرت عمر تو سخت مزاج تھے نا، وہ تو پھر جب لوگ عیاشیاں کرنے لگے پھر عمر نے بھی کوڑے بڑھا دیے. شرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے مارتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے کر دیے. پوچھا گیا آپ تو سنت کے خلاف؟ نے کہا سنت کے خلاف نہیں ہوں، لوگ دلیر ہو گئے 40 پہ نہیں ہٹتے، تو میں نے اس کے لیے 80 کر دیا. تو حضرت علی شیر خدا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے مارتے تھے، 40 بہت ہے. پھر اس کو معذور کر دیا گیا. رشتہ داریاں جب بار بار شکایات آ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ کے رشتہ دار عیاش پرست ہو گئے، گورنریاں کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے، مال ضبط کر رہے ہیں، عدل و انصاف اور یہ معاملات نہیں ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کیا تمام رشتہ دار میرے جتنے گورنر ہیں معزول کر دو، نئے گورنر کا انتخاب ہوگا. جب رشتہ داروں کو معزول کر دیا پھر رشتہ دار اکٹھے ہو گئے کہ عثمان غنی کو رہنے نہیں دینا. انہیں ہمارے ساتھ کیا کیا؟ رشتہ دار تو پھر یہی کرتا ہے نا. دوسرا بندہ حیا بھی کر لیتا ہے کہ یار چلو دوست ہے جو ہے، ایک ٹائم میرے ساتھ دوستی تھی. رشتہ دار تو پھر جادو ٹھونے اور یہ آج کل جو ہے دنیا دیکھ رہے ہیں نا، رشتہ داری شریک ہی ہوتا ہے، تو شریک نے پھر اپنے حساب کرنا ہے. تو سارے اکٹھے ہو کے انہیں کہا کہ عثمان غنی نے ہمارے ساتھ جو کیا نا اس کا جو ہے حال وہ زمانہ سارا چکر. مروان آپ کا جو تھا، مروان یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داماد تھا، بیٹی بھی دی تھی. تو یہ تو بڑا منحوس بندہ تھا. اور یہ مروان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے امام حسن امام حسین کو گالی دیتا تھا مسجد نبی میں. حدیثیں بری ہوئی ہیں، حدیثیں بری ہیں. جب صاحب کو معزول کر دیا پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے فتنے مزید بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ سارے جو کچھ بھی انہوں نے کیا نا عثمان غنی کو شہید کر دیا. وجہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے مصر کے گورنر کو معزول کر دیا. پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا محمد، ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے اس کو دے دیا کہ آپ جا کے مصر کی گورنری قبول کر لے، اس پر جو ہے اپنا نظام چلائیں. مروان نے کیا چال چلایا؟ مروان نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سٹیمپ چوری کیا، ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا مصر کے جو ہے پرانے گورنر کے نام ہے کہ جیسے ہی محمد بن ابوبکر آپ کے پاس پہنچے فوراً اس کا سر قلم کر دے. خط کس کی طرف سے لکھا؟ عثمان غنی کی طرف سے. سٹیمپ عثمان غنی کا لگایا. داماد تھا، اس کو کہا کہ عثمان غنی کو کہا کہ مجھے گھوڑا چاہیے، ضروری کام ہے. عثمان غنی نے اس کو گھوڑا دے دیا. گھوڑے پہ اس نے اپنے غلام کو سوار کر کے خط اس کو دے دیا کہ لے جا. پیچھے بندے جو ہیں وہ دوڑائے، انہیں کہا محمد بن ابوبکر کو کہہ دو کہ عثمان غنی نے ایک خط بھیجا ہے، فلاں جگہ پہ بندہ ملے گا، اس کو پکڑ لے، خط چیک کرے، عثمان غنی تجھے مار رہا ہے. محمد بن ابوبکر نے بندے بھیجے، راستے میں بندہ پکڑا گیا، اس سے خط چھین لیا گیا. خط جب پڑھا تو اس میں تو لکھا ہوا تھا عثمان غنی کی طرف سے کہ یہ جب بندہ محمد بن ابوبکر آ جائے تو اس کو قتل کرو. محمد بن ابوبکر مدینے آیا، عثمان غنی کو کہا تو میرے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ مجھے ادھر بھیج رہا ہے، پیچھے خط بھیج رہا ہے مجھے مروانے کے لیے. انہوں نے کہا میں ایسا بندہ نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا خط ہے. انہوں نے کہا میں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا سٹیمپ تیرا ہے، گھوڑا تیرا ہے. عثمان غنی حیران ہو گئے، یار میرا سٹیمپ کدھر سے لگا ہے، یار میرا گھوڑا، یہ مروان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ لیکن اب تو ہو چکا تھا. انہوں نے کہا یار میں نے نہیں کیا، یہ مروان کی شرارت ہو. انہوں نے کہا جب آپ اتنے بڑے خلیفہ ہو کہ آپ کو اپنے سٹیمپ کا پتہ نہیں، اپنے گھوڑے کا پتہ نہیں، یہ جنگی تیرے خلاف آتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیران ہو گئی، میرے ساتھ ہوا کیا؟ لازمی بات ہے پھر تو بات بنتی تھی نا. محمد بن ابوبکر نے کہا ماننا تھا، اس نے تو کہا کہ جو ہے تیرا سٹیمپ کس طرح لگ سکتا ہے؟ آپ اپنے سٹیمپ کی جو ہے مطلب یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ میرا سٹیمپ کون لگا رہا ہے، میرا گھوڑا کدھر استعمال ہو رہا ہے.
یہ حالات بگڑتے 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 آپ کو جو اپنے گھر میں جو ہے 50 دن تک عثمان غنی کو پانی نہیں دیا، گھر کے اندر معصور تھا۔ حضرت علی شیر خدا بھی وہاں تھے، امام حسن امام حسین بھی تھے، بی بی عائشہ بھی وہاں تھا، سارے جو ہے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر کے اندر معصور تھے 50 دن تک، گھر میں جو حال اس کا تھا اتنا کربلا کا بھی نہیں تھا جو امام عثمان غنی کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر تاریخ پڑھو گے نا تو کربلا بھول جاؤ گے جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ پھر لوگوں نے اس کے جو ہے دروازے توڑے، چھت کو آگ لگا دی، اور آپ 88 سال عمر میں تھے، داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا، پسلیاں توڑ دی، دانت توڑ دیے، انگلی کاٹ دی۔ آج بھی وہ قرآن مجید موجود ہے ازبکستان کے لائبریری میں، جس پر جو ہے عثمان غنی کے ہاتھ کی جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پہ جو ہے آپ کا خون لگا ہوا ہے، آپ کی انگلیاں کاٹ دی۔ اتنا جو ہے بے دردی کے ساتھ، جتنا امام حسین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ عثمان غنی، کیا ہی لاڈلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، اور وہ عثمان غنی وہ ہاتھ اسی قرآن پہ کٹا جس ہاتھ نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ یہ قرآن عثمان غنی نے جمع کیا، یہ وہ ہاتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا تھا قریش مکہ کی طرف، اور جو ہے اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور جب بیعت لی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے نا، ایک ہاتھ جو ہے نا، یہ دائیں ہاتھ سے بیعت لے رہے تھے نا، اور بائیں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یعنی اس کی میں بیعت لے رہا ہوں، اور اسی ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ عثمان غنی کا وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کاٹ کے اس کا خون آج بھی لگا ہوا ہے قرآن مجید پر۔ عثمان غنی شہید ہوا، پھر اصل فتنہ تو پھر کڑا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، چونکہ وہ شام کا گورنر تھا اس وقت، جب عثمان غنی شہید ہو گئے اس نے اپنی شام میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا اعلان کر کے تمام رشتہ دار ان کے پاس پہنچ گئے جو عثمان غنی نے معزول کیے تھے، اور انہوں نے اب پورا پلان تیار کیا کہ پورے ملک کو کس طرح کنٹرول میں رکھیں۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ جب حضرت علی شیر خدا خلیفہ منتخب ہوئے تو پھر ان رشتہ داروں نے قدم اٹھایا کہ یہ سارا کیا علی نے ہے۔ دیکھو پاسا کیسے بدل گیا، علی نے اپنی خلافت لینے کے لیے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، مسئلہ اور پاسے چل پڑا کہ حضرت علی نے یہ سارا کچھ کیا ہے خلافت چھیننے کے لیے۔ اب عوام کو نہ موبائل تھا نہ یہ معاملات تھے، تو حضرت علی شیر خدا کو تو عوام نے چن لیا تھا، اور آپ خود جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے بات پھیلا دی اور جگہ جگہ خطوط بھیج دیے کہ عثمان غنی کا جو قاتل ہے وہ علی ہے، اور یہ قاتلین کو دفاع دے رہا ہے، اس کی جو ہے ساری جائے پناہ علی شیر خدا ہے، تو ہم اپنے رشتہ دار کا بدلہ لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کا یا اس کے جو وارثین ہے نا وہ وارث قصاص لے سکتا ہے، ہم نے عثمان غنی کا قصاص لینا ہے علی سے۔ مسئلہ کڑا ہوا، بی بی عائشہ کو یہ بات آ گئی، حضرت طلحہ کو آ گئی، زبیر تک آ گئی، یہ مسئلہ صحابہ کرام کو نیا مسئلہ ٹھہرا، حالات بدل گئے۔ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ جنگ جمل ہو گئی، بی بی عائشہ صدیقہ اس میں جو ہے موجود تھی، اور بعد میں عمر بھر پچھتاتی رہی اور فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ دفناؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ دفناؤ، ورنہ پہلے ارادہ یہ تھا کہ میرا اپنا کمرہ ہے میں اپنے حجرے میں دفن ہو جاؤں، لیکن بعد میں جو ہے جب صحیح معلومات اس کو ہو گئے نا کہ یار اصل معاملہ تو کچھ اور ہے، یہ تو علی شیر خدا پر ویسے جو ہیں وہ الزامات ہیں، موبائل تھے نہیں، منافقین نے جو باتیں پھیلائی تھی۔ حضرت علی شیر خدا نے جنگ جمل میں بی بی عائشہ صدیقہ کا بہت احترام کیا اور احترام کے ساتھ ہی مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ میں یہ مختصر بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو رات گزر جائے گی اگر حدیثوں کی روشنی میں۔ مختصر جنگ جمل میں 25,000 لوگ شہید ہو گئے،
یہ تھوڑی خلقت نہیں ہے. اور اس میں جلیل القدر صحابہ، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ ہے، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ ہے، اتنے عظیم صحابہ کرام تھے. کتنا نقصان ہوا. تاریخ میں لکھا ہے، بلکہ یہ حدیث ہے اور معجم طبرانی میں، کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بختنصر بادشاہ کو بھیجا، جس نے 72,000 بنی اسرائیلوں کا قتل عام کیا. خدا تعالیٰ کا ایسا عذاب ہے. جب عثمان غنی شہید ہوئے تو مسلمانوں پر ایک ایسا عذاب، ایک آفت آ گئی کہ آپس میں لڑ پڑے، اور جس میں تقریباً 85,000 لوگ صحابہ کرام سمیت تابعین سمیت شہید ہوئے. 25,000 ادھر ہوئے تھے اور تقریباً 50 کے لگ بھگ جنگ صفین میں شہید ہوئے. تاریخ آپ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، کاش میں تنکا ہوتا، کوئی انسان نہ ہوتا. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. کتنے بندے جو ہیں مطلب یہ کہ شہید ہو گئے، کتنے جو ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، میری طرف سے، جو بھی ہوا منافقین نے جو ہے پھیلائے. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، ذہنوں میں خیالات شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی مت دو، میرے صحابی کو بری نگاہ سے مت دیکھو، اور اس بارے میں امت کو ڈرایا ہے. یہ جو ان کے درمیان یہ جنگی ہوئی، جو معاملات ہوئی، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہے. یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہے. اگر کوئی بندہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برے الفاظ سے یاد کرے، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. وہ صحابی تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، قربانیاں دی ہے، سارا کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کرتے تھے. بعد میں جو حالات ہوئے ہم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے. ہم سے یہ دفتر نہیں کھولا جائے گا کہ تو جنگ صفین بیان کرے یا جنگ جمل بیان کرے یا کیا ہوا یا کیا ہوا. یہ صرف میں اس لیے ایک تاریخ بتا رہا ہوں کہ علی شیر خدا کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کربلا پھر کیوں معرض وجود میں آیا. صرف وہ پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. اسلامی تاریخ میں تو سارا کچھ لکھا ہے نا، لیکن اگر کوئی اس طرف ہوا دے رہا ہے تو پھر یہ بہت پریشان کن معاملات بنیں گے، کیونکہ اس میں بی بی عائشہ بھی آ رہا ہے، طلحہ بھی آ رہا ہے، زبیر بھی آ رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ بھی آ رہا ہے، عمرو بن عاص بھی رہا ہے، تو امیر معاویہ. یہ کتنے عظیم صحابہ کرام. کس کس صحابی کو تو برا بلا کہے گا؟ اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے ذہن میں غلط خیال پیدا ہوا تو آپ کا دین گیا. یہ لکھ کے دیتا ہوں، دین گیا. دین کس نے پھیلایا؟ صحابہ نے پھیلایا. میدان بدر میں کون تھے؟ صحابہ تھے. احد میں صحابہ تھے، حنین میں صحابہ تھے، تبوک میں صحابہ تھے. قرآن صحابہ نے اکٹھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ امام باقر اس زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ زندہ تھے. یہ خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب یہ جابر کے پاس آیا تھا اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بینائی چلی گئی تھی. تو ان کو بتایا گیا کہ آل رسول آیا ہے، امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر. تو اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا کہ میری بینائی چلی گئی ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک میرے قریب کریں. جب اس نے ہاتھ قریب کیا تو اس نے ہاتھ کو سونگا اور فرمایا اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ ملا. کاش نبی تو اب نہیں ہے، چلو ان کی اولاد کی ہاتھ اپنے جو ہے. یا تو جابر رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت امام باقر اس لیے جاتے تھے کہ اس نے میرے نانا کو دیکھا ہے، میرے نانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، میرے نانا سے حدیثیں سنی ہے. تو امام زین العابدین بھی ایسے صحابہ کرام سے. امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت امام حسن امام حسین 7-8 سال کے تھے. تو 7-8 سال کا جو بچہ ہے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پائی نا.
تو وہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے میرے نانا کے ساتھ فلاں جنگ میں آپ تھے، فلاں جگہ بھی آپ تھے، فلاں جگہ بھی آپ تھے، میرے نانا کی زندگی کیسی تھی، کیا کیا فرمایا، کس طرح وحی آتی تھی، کیا حدیثیں تھی، میرا نانا وضو کیسے کرتے تھے، میرے نانا نے حج کس طرح کیا، میرے نانا نے کیا. تو یہ سارا اہل بیت نے دین کو صحابہ کرام سے حاصل کیا. یہ یاد رکھو، اہل بیت نے دین کو صحابہ سے حاصل کیا. جب صحابہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں شکوک پیدا ہو گئے تو سب سے پہلا شک آپ کو قرآن پہ آئے گا کہ قرآن صحابہ نے اکٹھا کیا ہے، پھر حدیث صحابہ نے اکٹھے کیا ہے، پھر حدیث پہ شک آ گیا کہ دین تو آپ کا چلا گیا ہے. کیا بات، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ لیکن میں ایک صرف جو ہے یہ واقعہ اس لیے بتاتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر ایک بندہ کہے نا یا تو پھر تو جو ہے سچا کون تھا، سچا علی تھا. اللہ، اور میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت ہوتا کہ میں امیر معاویہ کے لشکر میں نہ ہوتا، علی کے لشکر میں ہوتا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں علی کے لشکر میں ہوتا. سمجھ میں بات آ گئی؟ لیکن صحابہ کرام تھے، اس کے بارے میں ذہن میں غلط خیال یا سوال نہ آئے. اگر کسی کو کوئی سوال آئے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں جب میں تقریر بند کر دوں پھر اس کے بعد سوال کر سکتے ہو، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے، یہ چھپی چھپائی بات نہیں. ذہن میں اگر سوال آ جائے نا تو شرمانا نہیں ہے، پھر سوال کرنا ہے، اس کا جواب دوں گا تاکہ علم میں بھی فائدہ ہو. سمجھ آ گئی نا؟ علم سے جو ہے بندہ مستفیض ہو اور شک نہ رہ جائے. بعد میں چلا جاؤں تو پھر علاقے میں ڈنڈورا پیٹ دے کے شاہ جی نے امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی اور فلاں کے خلاف بات نہیں. میں صحابہ کا قدر سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، عزت کی نگاہ سے. صحابہ کرام نے ہی دین ہم تک پہنچایا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ علی کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی ہوئی ہے، وہ غلطی ہوئی ہے. علی ایسا نہیں تھا، علی حق تھا اور علی سچا تھا. جو بھی ہوا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف یہ بتاتا ہوں یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا. پھر حضرت علی شیر خدا کے ساتھ جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں جو ہے بڑا نقصان ہو گیا، صلح ہو گئی. صلح کے بعد جو حضرت علی شیر خدا کے جو لشکری تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ نے صلح کیوں کیا. وہ حضرت علی شیر خدا کے خلاف ہو گئے، جس کو خوارج کہا جاتا ہے. اس خوارج کے خلاف پھر حضرت علی شیر خدا نے قدم اٹھایا اور جنگ نہروان میں بے شماروں کا تقریباً 8000 تقلی کا ہوا، اس کا قتل عام کیا. یہ عبداللہ بن سبا کا سارا کھیل تھا. اس کو جنگ نہروان کہتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے. حضرت علی شیر خدا کی 5 سال خلافت، 35 سے لے کے 40 کو شہید ہوا. 5 سالہ دور خلافت میں ایک رات بھی نہیں سوئے. ایک جنگ سے آ رہا ہے، دوسری جنگ میں جا رہا ہے، ایک سے آ رہا ہے، دوسرے میں جا رہا ہے. فتنے ہی فتنے کڑے تھے، سکون نہیں پایا، سکون نہیں پایا. یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو. شہید کس نے کیا؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں بنو امیہ نے، امیر معاویہ نے کیا، کوئی کہتا ہے خوارج نے کیا. اس کے بارے میں آج تک جو ہے متفقہ فیصلہ نہیں ہوا. ذہن خراب نہ کرو. علی شیر خدا شہید ہوا، کس نے کیا؟ یہ جو ہے حدیثیں بھی ہیں، تاریخ میں بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو غلام آیا تو تھا نا جو ہے جس نے جو ہے، اور اس پر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی شیر خدا کو شہید کرے نا، جو علی شیر خدا کے داڑھی کو خون سے سرخ کر دے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم صالح میں، قوم سمود میں سب سے بدترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنے کے پاؤں کاٹے تھے. قرآن مجید میں وہ واقعہ مذکور ہے. فرمایا بدترین شخص تھا اس قوم میں، اور میری امت میں بدترین شخص وہ ہوگا جو حضرت علی شیر خدا کو شہید کرے. بدترین شخص ہوگا. تو کتنا بدترین شخص تھا، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. مسلمان